بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب یعنی وہ مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار ارب و جم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. بڑی پرانی بات ہے، تب میں لاہور سے جامعہ مسجد یا رسول اللہ میں جمعہ پڑھانے آتا تھا اور جمعہ پڑھا کے واپس چلا جاتا تھا. شبستان ہوٹل کے سامنے سے فلائنگ کوچ چلتی تھی. اس فلائنگ کوچ کے دروازے کی ساتھ والی سیٹ چھوڑ کر اس سے بیک کی سیٹ پہ میں بیٹھا تھا. یہ تقریباً 1989 کی بات ہے. اور اکثر لوگوں کو بس میں بیٹھ کر بولنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، حالانکہ سفر خاموشی سے کرنا چاہیے. ابھی فلائنگ کوچ چلی نہیں اور گفتگو کا آغاز کہاں سے ہوا. بائیں طرف والا آدمی دائیں طرف والے کو کہتا ہے کہ یار سمجھ اس گل نہیں ہوگی کہ یہ غازی بھی ہے تو شہید بھی ہے. غازی علم الدین کے بارے میں وہ گفتگو کرتا ہوا کہہ رہا تھا، وہ تنزیہ بات کر رہا تھا. کہنا یہ غازی بھی ہے تو شہید بھی ہے، یا بندہ غازی ہوتا ہے تو یا شہید ہوتا ہے. یہ جملہ میرے دماغ میں تھا تب میں نیا بھی آج سے کوئی 9 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میری بڑی آرزو تھی اس ٹاپک پہ گفتگو کروں تو اللہ بنا کرے آپ کی اس روڈ کے رہنے والے اور اس مسجد کی انتظامیہ اور خصوصاً رانا عرفان صاحب، چودھری صاحب، اسلام صاحب، یہ صفدر صاحب اور جتنے ان کے ساتھی ہیں سارے اس مسجد کی انتظامیہ، ان بچوں نے سب نے مل کر عاشق مصطفیٰ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کی یاد آج منعقد کروائی. میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ ہماری نصاب کی کتابوں میں اس عاشق مصطفیٰ کا تذکرہ جو ہے وہ نصاب میں شامل کر دیا جائے، تاکہ جو نسل آتی رہے وہ اس کا تذکرہ پڑھتی رہے اور عشق کی چنگاریاں جو ہیں وہ بڑھتی رہے اور دل جو ہے وہ اس کے مصطفیٰ سے بھر جائے. میں تو یہ چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی جن پروانوں نے شمع رسالت پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا ان کے تذکروں کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے دلوں کو تازگی ملتی ہے، روح کو بالغی ملتی ہے. اس لیے ان کے تذکرے ہوتے رہنے چاہیے. اس دنیا میں بڑے لوگوں پیار کیا، بڑے محبوب نے، لیکن جدوں کسی اور نال پیار کریے نا تو کوئی اور بندہ بھی پتا لگ جائے یہ بھی وہ پیار کرتا ہے تو آپس میں دونوں لڑن لگ پہ. لڑائی ہو جاتی ہے، بھاوے پل پہ ہو جائے یا چونک سے ہو جائے یا سڑک کے موڑ پہ ہو جائے. کیوں؟ جب میں پیار کرنا تو ماما لگنا کرنا. یہ لڑائی یہ نفسیات ہے، نیچر ہے. لیکن خدا کی قسم قربان جاؤں، میرے نبی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ اس سے جتنے بھی پیار کرنے والے ہیں وہ آپس میں مل کے بہت شدت سے پیار کرتے ہیں. کسی میں حسد پیدا نہیں ہوتا، بلکہ سب اس ہستی سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ جو اس سے پیار کرتا نظر آ جائے اس سے بھی بڑھ کے پیار کرتے ہیں. اللہ جل شانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، ان کی محبت، ان کا عشق، یہ ہمارے ایمان کی شرط ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہیں وہ کامل مومن نہیں ہے.
اب میں غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کی گفتگو سے پہلے تمہیں پس منظر بیان کر دوں کہ یہ سلسلہ ایسے ہوا تو کیوں ہوا۔ سرکار کے دور میں بھی لوگ سرکار کو گالیاں دیتے تھے مگر سرکار معاف کر دیتے تھے۔ ایک دن ابو لہب نے سرکار کو جملہ کہہ دیا، تباً لکا یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ ایک گال ہوندی ہے، ایک تنزیہ جملہ ہے جنہیں تسی کہندے ہو ٹوٹ پینے آ۔ تو رب نے قرآن میں سورہ لہب اتار کر فیصلہ کر دیا کہ مجھے اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں ہے، تو اس کے لیے اس قدر سزا کا تعین کیا کہ دنیا کے لیے وہ سزا عبرت بن گئی، جب مرا تو اس کے جسم سے اس قدر بدبو آنے لگی کہ لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ رب نے پھر قرآن میں فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں یا انہیں اذیت دیتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ کوئی نیا شروع نہیں ہوا۔ آج کل جنرل پرویز مشرف نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اور میں یہی کہہ رہا تھا جمعے میں کہ اسے چاہیے کہ یہ فوراً سے وہی کر دے جو کام پہلے سے لاگو تھا کہ توہین رسالت کی FIR SHO درج کرے۔ کیوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر اس کا وجود ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنا ہے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے سرکار کو گالیاں دے، کیونکہ ہم جب اپنی ماں کے بارے میں برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ہماری ماں کو گالی دے، کوئی ہمارے باپ کو گالی دے، کوئی ہمیں گالی دے، جب ہم وہ برداشت نہیں کرتے تو مومن تو کہتے ہی ہوتے ہیں جو ماں باپ سے بڑھ کر نبی سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلام کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے جس میں تھوڑی سی بھی چھوٹ ہو۔ پاکستان کے اندر خصوصی طور پہ اب یہ سلسلہ چلا گالیاں دینے کا تو کہاں سے چلا؟ میں آپ نوجوانوں کی نظر تھوڑا سا نالج کر لوں، پھر میں آپ کو سارا واقعہ ڈیٹیل سے عرض کرتا ہوں۔ سرکار نے اپنی زندگی کے اندر جو سرکار کو گالیاں دیتے تھے حد سے بڑھ گئے ان کو قتل کروایا، اور سرکار کی موجودگی میں جن لوگوں نے قتل کیا سرکار نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ میں دلیل دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو کبھی علمی گفتگو کرنا پڑے۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک نبینا صحابی نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا۔ صبح مقدمہ پیش ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس لونڈی کو کس نے قتل کیا؟ وہ نبینا مچنے کو پھلانگتا ہوا قریب آیا، یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس لونڈی کو کیوں قتل کیا جبکہ تیرے 2 بچے اس سے پیدا ہوئے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ تجھے بری کیا، اس کا خون ضائع چلا گیا۔ پتا چلا کہ جو سرکار کو گالیاں دے اس کی سزا قتل ہے۔ دوسرا اب میں حوالے دیتا جاتا ہوں، آپ اپنے ذہنوں میں بٹھاتے جائیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کعب بن اشرف یہودی یہ حضور کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن سرکار جلوہ فرما ہے، آپ نے فرمایا کون اس کو قتل کرے گا؟ محمد صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مجمع میں جلوہ فرمائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں قتل کروں گا مگر طریقہ واردات میرا اپنا ہوگا، میں جس طرح چاہوں اسے قتل کروں۔ میرے نبی نے اس گستاخ مصطفیٰ کو قتل کرنے کی اجازت دے دی۔ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا پہنچے، جا کے کہنے لگے او کعب میں تے بڑا تنگ آ گیا وا، ہن نبی ساڈے کولوں زکات بھی منگن لگ پیا، اسی تے بڑے غریب بندے ہاں، بس زکات دئیے کتوں دئیے؟ یہ بڑیاں جب گلاں کیتیاں کعب بن اشرف کہنے لگا میں تے تانوں اگے ہی ٹھاکدا سا، یہ میرے نہ جاؤ، یہ تانوں بڑا تنگ کرے گا، پیسے تواڈے کولوں نعوذ باللہ کھوے گا، تانوں غریب کر کے رکھ دے گا۔ تے محمد صحابی مصطفیٰ کہنے لگے دس ہن کریے کی کریے؟ کہنے لگا تو ہی دس اس نال کرنا کی چاہنا؟ کہنے لگا مینوں غلہ کچھ دے دے تاکہ میں لوکی کٹھے کر کے دے خلاف مجمع کٹھا کرا۔ کہنے لگا غلے کے بدلے مینوں کی دمے گا؟ کعب بن اشرف نو کہنے لگے صحابی مصطفیٰ غلے کے بدلے تو منگ کی منگنا؟ کہنے لگا اپنی زنانیاں میرے کول رہن رکھ جاؤ۔ کہنے لگے ساڈی توہین ہے، چلو پھر اپنے